تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو حسین ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ شہر میں قبیلہ قریش کے انتہائی مشہور اور معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال قبل ان کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ ابو لہب کی کنیز صوبیہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اسی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ مکہ شہر میں اور اس معاشرے میں ابتدا سے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی حیثیت اور عزت تھی۔ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ شجاعت و بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص قسم کا رعب اور جلال پایا جاتا۔ دین اسلام کا ابتدائی دور جو کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکلات سے بھرپور تھا، اسی دور میں جب نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صفا کے قریب کسی جگہ سے گزر رہے تھے، تب اتفاقاً وہاں ابو جہل بھی آ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے بہت زیادہ برا بھلا کہا، انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس بےہودگی کا جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخی کے بعد وہاں سے کچھ فاصلے پر سرداران قریش کی ایک محفل میں جا کر بیٹھ گیا اور ان کے ساتھ ادھر ادھر کی ہانکنے میں مشغول ہو گیا۔ ایک کنیز نے یہ سارا معاملہ دیکھ لیا۔ اس کنیز کو اس بات پر بہت ہی دکھ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے انتہائی شریف، معصوم، اچھے اور سچے انسان کے ساتھ بلا وجہ اور ناحق اس قدر بدسلوکی آخر کیوں؟ اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، جو کہ شکار کی غرض سے کہیں گئے ہوئے تھے اور اب وہاں سے واپس آ رہے تھے، لہٰذا ہاتھ میں تیر کمان تھامے ہوئے تھے۔ کنیز نے جب انہیں دیکھا تو ان کے سامنے تمام ماجرا بیان کیا۔ کہنے لگی، ابھی کچھ ہی دیر قبل ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کا برتاؤ کیا ہے۔ تب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اس محفل میں پہنچے جہاں ابو جہل بڑے سرداران قریش کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے کسی سے بات کیے بغیر پوری قوت کے ساتھ اپنی کمان ابو جہل کے سر میں دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون بہنے لگا۔ اچانک اور بالکل ہی غیر متوقع طور پر یہ منظر دیکھ کر تمام سرداران قریش حیرت زدہ رہ گئے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی غرض سے ان کی طرف لپکے اور یوں کہنے لگے، حمزہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تب ابو جہل بولا، میں سمجھ گیا، دراصل ابھی کچھ ہی دیر قبل میں نے ان کے بھتیجے محمد کو برا بھلا کہا تھا، شاید انہیں خبر ہو گئی ہے، یہ اسی کا بدلہ انہوں نے مجھ سے لیا ہے۔ اور تب تمام سرداران قریش حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگے، حمزہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھتیجا آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کسی نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور یہ چیز ہمارے درمیان بڑے فتنے کا باعث بن رہی ہے۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یوں فرمایا، خوب اچھی طرح سن لو تم سب، آج سے میں بھی اسی نئے دین میں شامل ہو رہا ہوں، اسی دین کو قبول کر رہا ہوں کیونکہ وہی دین برحق ہے۔ تم میں سے کوئی مجھے روک سکتا ہے تو روک لیں، میں جا رہا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دین اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے محض 2 دن بعد ہی مکہ کی ایک اور اہم ترین شخصیت یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان 2 عظیم ترین، انتہائی با اثر اور طاقتور شخصیات کا قبول اسلام
مشرکین مکہ کے لیے ایسا صدمہ تھا کہ جس کی وجہ سے ان میں صف ماتم بچھ گیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر قریش کے بڑے بڑے سردار اور شاہ سوار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارے گئے، لہٰذا ان کے رشتہ داروں میں سے بہت سے جنگجو احد کے موقع پر محض حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتقام لینے کی غرض سے وہاں پہنچے تھے، اور انہوں نے بطور خاص بس انہی پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ ایسے ہی ایک سردار طعیمہ بن عدی جو غزوہ بدر کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اس کی موت کے بعد مکہ میں اس کا بھتیجا مسلسل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کا ایک حبشی غلام تھا جس کا نام وحشی بن حرب تھا، جسے دور سے ہی نیزہ پھینک کر شکار کرنے میں مہارت حاصل تھی۔ ایک روز وحشی کے آقا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا، کیا تمہیں آزادی کی تمنا ہے؟ اپنے آقا کی زبانی یہ بات سن کر وحشی حیرت زدہ رہ گیا۔ وحشی کا آقا اس سے کہنے لگا، دیکھو وحشی، اگر تم حمزہ کو قتل کر ڈالو تو میں تمہیں بطور انعام آزاد کر دوں گا۔ وحشی نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ مشرکین مکہ کا سپہ سالار ابو سفیان، جو بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، اس کی بیوی ہندہ بھی اس جنگ میں شامل تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر ہندہ کا باپ عتبہ بن ربی، چچا شیبہ بن ربی اور بھائی ولید بن عتبہ، جن کا شمار بڑے سرداران میں ہوتا تھا، تینوں ہی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، اور اسی وجہ سے ہندہ کے دل و دماغ پر مسلمانوں سے انتقام کا جنون سوار تھا، لہٰذا اس جنگ کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف وہ خوب سرگرمی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اسی دوران جب اس کی نظر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک پر پڑی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور تب اس پر جنونی کیفیت طاری ہونے لگی، کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر اس کا باپ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہی مارا گیا تھا، لہٰذا اس نے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے انتہائی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے مختلف اعضاء نوچ نوچ کر کاٹنے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکالی، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، تب سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور اسے چبانے لگی۔ نگلنے کی کوشش کرتی رہی لیکن نگل نہیں سکی، تب غصے میں اگل کر وہاں سے چلتی بنی، اور جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے قتل کیا ہے، تو وحشی کو اپنے تمام قیمتی زیورات بطور انعام دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور ان کا یہ حال دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رنجیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مزید یہ کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکیاں بھی سنی گئیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام کی قسم کھائی۔ بعد میں وحی نازل ہونے پر آپ نے اس قسم کا کفارہ ادا کیا۔ فتح مکہ کے تاریخی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی محبت، نرمی اور شفقت کے ساتھ انہی لوگوں کو دین برحق کی دعوت دی جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر یہ اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ ناک کان کاٹے، آنکھیں نکالی، سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا۔ محض یہی نہیں بلکہ اس سے قبل 13 سال مکی دور میں یہی لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مسلسل ان پر پھول برساتے رہے، جبکہ جواب میں یہ لوگ ہمیشہ پتھر ہی برساتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو معاف کیا اور وہ ایمان لے آئے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو احد پہاڑ کے دامن میں ہی دیگر شہدائے احد کے ہمراہ سپرد خاک کیا گیا۔
بوقت شہادت ان کی عمر 57 برس تھی۔